ہر رشتہ چاہے کوئی سا بھی ہو اسے صرف ایک چیز مضبوط کر سکتی ہے، وہ ہے پیسہ۔ جذبہ اور احساس گوندھ کر روٹی نہیں بنتی ایک وقت کی بھی، تو رشتہ کیا چلے گا؟ اگر پیسہ نہ ہو تو جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ آپی مجھے کچھ پیسے دیں۔ پیسے پیسے تو میں نے امی کو دے دیے سارے راشن کے لیے، تم امی سے لے لو۔ امی سے مانگو تو وہ کہتی ہیں آپ سے لو، آپ سے مانگو تو آپ کہتی ہیں امی سے لو۔ روشن میرے بھائی، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو میں تمہیں دے دیتی۔ عجیب مصیبت ہے یار، نہیں ہے پیسے تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے صبح کالج جانا ہے۔ ٹھیک ہے مرضی ہے، نہیں ہے پیسے تو پھر میں گھر پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ روشن میری بات۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ کا سحر کی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لو، کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہیں بہترین ڈرامہ سٹوریز۔ چلیے چلتے ہیں ڈرامہ کی طرف۔ کہانی کا آغاز روزمرہ کی ایک چھوٹی سی پریشانی سے ہوتا ہے۔ روشن کو کالج جانا تھا لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ پریشان ہو کر وہ اپنی بھابھی کے پاس گیا اور اس سے کچھ پیسے مانگ لیے۔ بھابھی نے اسے بتایا کہ جو پیسے اس کے پاس تھے وہ سب وہ پہلے ہی امی کو گھر کے راشن کے لیے دے چکی ہے۔ روشن نے حیرانی سے کہا، جب میں امی سے پیسے مانگتا ہوں تو وہ مجھے آپ کے پاس بھیج دیتی ہے، اور جب آپ سے مانگتا ہوں تو آپ مجھے امی کے پاس بھیج دیتی ہے۔ آخر میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ گھر کے حالات واقعی خراب تھے۔ روشن نے بے بسی سے کہا کہ اگر پیسے نہیں ملے تو شاید اسے کالج ہی سے چھٹی کرنی پڑے۔ یہ سن کر گھر کا ماحول مزید سنجیدہ ہو گیا۔ امی نے بھی اپنی مجبوری بتائی۔ انہوں نے کہا کہ کل جو 25,000 روپے ملے تھے وہ کوئی 2.5 کروڑ نہیں تھے کہ کئی دن چلتے۔ دودھ والے کا بل، کریانے والے کے پیسے اور گھر کے دوسرے اخراجات، سب کچھ اسی رقم میں ختم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کنزے کی شادی کے لیے جو کمیٹی شروع کی تھی اس کی قسط بھی دینی تھی۔ گھر میں آنے والا پیسہ ضرورتوں کے سامنے بہت کم تھا۔ اسی دوران گھر کے ایک فرد نے سب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں نے 2-3 پروڈکشن ہاؤسز میں بات کی ہے، انشاءاللہ جلد کوئی کام مل جائے گا۔ لیکن امی کے لیے یہ تسلی کافی نہیں تھی۔ انہوں نے فوراً سوال کیا، کام کب ملے گا اور تب تک یہ گھر کیسے چلے گا؟ یہ سوال بہت سادہ تھا لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ گھر میں راشن چاہیے تھا، بل ادا کرنے تھے، روشن کی تعلیم کا خرچ تھا، اور کنزے کی شادی بھی سر پر تھی۔ آخرکار امی نے کنزے کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ کنزے اب ایک امیر گھرانے کی بہو ہے، شاید وہ اپنے سسرال سے کچھ رقم لے کر اپنی ماں کی مدد کر سکے۔ لیکن یہ بات سن کر گھر میں موجود شخص نے فوراً انہیں روک دیا۔ اس نے کہا، امی، کنزے اب صرف ہماری بیٹی نہیں رہی، وہ کسی اور گھر کی بہو بھی ہے۔ آپ اس سے بار بار پیسے مانگیں گی تو اس کا اپنا گھر بھی خراب ہو سکتا ہے۔ یہ بات امی کو بری لگ گئی۔ انہوں نے غصے میں کہا، کیا میں اپنی بیٹی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتی؟ پھر بات بڑھتی گئی۔ امی نے شک کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پالا پوسا، ان کی ہر ضرورت پوری کی، لیکن آج جب انہیں خود کسی چیز کی ضرورت پڑی تو وہی بچے انہیں اپنے احسان گنوانے لگے۔ غصے اور دکھ میں انہوں نے فیصلہ کر لیا، آج کے بعد میں تم سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گی۔ لیکن اگلے ہی لمحے ان کی آواز میں درد آ گیا۔ انہوں نے کہا، میں محنت مزدوری کر کے خود کو اور روشن کو پال لوں گی، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر ایک ایسا سوال سامنے آیا جس نے سب کو خاموش کر دیا، صرف روشن کو کھلاؤ گی؟ پھر مجھے کون کھلائے گا امی؟ کیا میں آپ کی اولاد نہیں ہوں؟ یہ الفاظ سن کر ماحول بدل گیا، کیونکہ اصل مسئلہ پیسوں کا نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک بیٹی اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی، جبکہ دنیا اسے بار بار یاد دلا رہی تھی کہ شادی کے بعد بیٹی کی پہلی ذمہ داری اس کا شوہر اور سسرال ہے۔ دوسری طرف اذان انتہائی پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دوست اس کی خاموشی دیکھ کر سمجھ گیا کہ معاملہ کنزے کا ہے۔ اس نے مذاق میں پوچھا، کیا تم اسے یاد کر رہے ہو؟ اذان نے فوراً انکار کر دیا، لیکن دوست نے اسے یاد دلایا، وہ تمہاری بیوی ہے، تم نے اس سے محبت کی تھی، اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ اذان کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، ہاں شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ دوست نے حیرت سے پوچھا، محبت کرنا غلطی تھی؟ اذان نے جواب دیا، محبت اور شادی دو الگ چیزیں ہیں۔
मोहब्बत में सिर्फ 2 लोग होते हैं, लेकिन शादी के बाद पूरे खानदान आ जाते हैं। इसके दोस्त ने हंसकर कहा, तो फिर अगर किसी से मोहब्बत हो तो इससे शादी ही ना करो। अजान ने भी हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत सा दर्द छुपा था। दोनों ने कभी सोचा था कि शादी के पहले साल ही उनकी जिंदगी में एक बच्चा आएगा। उन्होंने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे, लेकिन अब वो ख्वाब भी कहीं दूर चले गए थे। दोस्त ने अजान को मशवरा दिया, तुम उसे फोन करो, मुआफी मांगो और उसे वापस ले आओ। अजान ने फौरन सवाल किया, मैं ही क्यों फोन करूं और मैं मुआफी किस बात की मांगूं? यही तो असल मसला था। दोनों के दरमियान मोहब्बत अब भी मौजूद थी, लेकिन अना इस मोहब्बत से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। उधर घर में एक और रिश्ता अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। गुड्डू को एहसास था कि इसकी वजह से कुंजे को उम्मी से डांट सुनी पड़ी है। इसने कुंजे से मुआफी मांगी। वो बोला, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा, बस मुझसे नाराज ना हो।